اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دورانی، آج قرآن نے جو عقل استعمال کرنے پہ اتنی تاکید کی ہے، اتنا زور دیا ہے، آج میں ایک مختصر سا لیکچر اس پہ دوں گا کہ عقل کا کیا مقام ہے انسانی دنیا میں اور قرآن کی نظروں میں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لہم قلوب لا یکفون بہا لہم عیون لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کہ یہ جو لوگ عقل و فہم سے، حواس خمس یا پرسیپشن سے کام نہیں لیتے تو وہ تو جانور ہیں، بلکہ ان سے گئے گئے جانوروں کو تو کم از کم انگرین کر دیا گیا ہے، وہ احکامات الہی پہ چل رہے ہیں۔ یہ واحد انسان ہے جو اس کو عقل دی گئی ہے، عقل پہ بھی یہ کام، عقل سے بھی یہ کام نہیں کرتے جی، سمجھ گئے؟ دیکھ رہے اب جگہ جگہ آیات ہیں کہ بھائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اولے الالباب کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے۔ اللہ کو پانے کا طریقہ اس کی کریشن ہے، یونیورس ہے، اس کے اوپر تدبر کریں گے، ریسرچ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے وہ، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے جی 3/190۔ اب ایک دوسری آیت ہے اگلی اسی سے 3/191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ دیکھ رہے یہ جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں، لیبارٹری میں اٹھتے بیٹھتے جو ہے سارا وقت اس میں لگا دیتے ہیں، وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور یہ ڈسکور کرتے رہتے ہیں، تدبر کے بعد پھر یہ ساری ایجادات کرتے ہیں، یہ ہیں۔ اور جو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے بار الہ تو نے کوئی چیز رائگان پیدا نہیں کی، پرپز لیس نہیں ہے، سبحانک تو اس سے بلند ہے ایسی چیز سے کہ کوئی جو ہے تو وہ کر لے، فقنا عذاب النار، اور ہمیں جو ہے تو یہ جو ہے تو عذاب آگ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اگر ہم نے یہ چیزیں جو ہے تو کنکر نہ کی، تو فطرت کی قوت تسخیر نہ کی، تو تباہ و برباد ہو جائیں گی، کمزور پڑ جائیں گی۔ یہ کیا آگے عذاب النار کا قرآن خود ہی مطلب دے رہا ہے اگلی آیت میں، ربنا انکا من تدخل النار وقد اخزیتہ، یعنی وہ ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے ساری دنیا میں اگر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی وہ نار ہے کہ اس سے استفادہ نہ کرنا، اس کو ڈسکور نہ کرنا۔ دیکھ رہے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور دنیا میں پھر ایسے لوگ جو اپنے مقام سے ہٹ جاتے ہیں پھر کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ دیکھ رہے ہیں جی، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، 29-44 جی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کن کے لیے؟ عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے حقیقت تک وہی پہنچیں گے۔ یہ قرآن یہ حصہ ہے، کائنات جو ہے اس کے اوپر یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اسلام جو ہے وہ کمبینیشن ہے قرآن اور اس کی، ایک سنت اللہ ہے اور دوسری کلمت اللہ ہے، دونوں مل کے اسلام بنتا ہے، ٹھیک۔ یہ عقل کا مقام جو اقبال نے کہہ دیا ہے زبردست جی ہے، اے خوشاں عقل کے پہنائے دو عالم بہوست، نور فرشتہ و سوز دل آدم بہوست۔ وہ عقل جو دونوں دنیاؤں کو کور کی، یہ دنیا بھی اور اس دنیا کی جو ہے تو اس کو جو ہے اس سے کنونس ہو کے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ نور فرشتہ ایک طرف وہی وہ سوز دل آدم بہوست، ہاں، اور اس کے دل کے گہرائیوں کے اندر جو ہے یہ چیز ہوتی ہے وہی۔ فخر بخشی تو اگر مجھے فخر بخشے، ٹھیک ہے جی، بادشاہ کوئی خسرو پرویز بخش تو ایسا دے کہ شان و شوکت والا ہو، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں۔ یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامین، یا جو ہے تو مجھے جو روح الامین ہے اس کی فطرت کو عطا کر، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن تو کیا بلند کتاب ہے جی، ذرے کو آفتاب بناتا ہے، اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پری داری، بیام من باتو آموزم طریق شاہ وازیرہ۔ قرآن تو اس حد تک یہ ہے، اور
قرآن یہ کہتا ہے کہ عقل انسانی کو قرآن کے تابع کر دو، وہی کے تابع کر دو، ٹھیک ہے جی. عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. ہاں، یہ عقل میں چور ہے. یہ تو لیڈرشپ اس کو تو آپ نہیں سونپ سکتے، یہ تو آپ کو گڑھے میں لے کے گرا دے گی. تو کیا کیا جائے؟ یہ کیا ہے یہ عقل؟ رابر ہو زن و تخمین تو زبوں کار حیات. یہ تو یار سارے ٹرائل اینڈ ایرر پہ چلتی ہے یار. ہاں، تو اس کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتے؟ ہاں، ہفت کشور جس سے وہ تصیر بے تیغ و تفنگ. تو اگر سمجھے تو تیرے پاس اسامہ بھی ہے، تیرے پاس قرآن ہے. اپنی عقل کو قرآن کے تابع کر دے. ہوں؟ یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی، دونوں دنیا میں جو ہے جو آپ کی وہ کامیابی مل جائے گی، فوز و فلاح پاتے ہو تو اپنی عقل کو وہی کے تابع کر دو. یہ قرآن کہتا ہے. اصل میں ہم ایمان کا ترجمہ جو ہے نا فیتھ کرتے ہیں، فیتھ نہیں، وہ کنوکشن ہے. ٹھیک ہے، دیکھو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں ایک جی. ہاں، او اس میں ایمان کا ترجمہ ومن لم یجعل اللہ لہو نورا فما لہو من نور، 24/40. اگر آسمانی روشنی نہ ہوتی تو وہ پھر روشنی کہیں بھی نہیں مل سکتی تھی. ٹھیک ہے، ساری دنیا سامنے ہے، بزم خیش اللہ کے ماننے والے بھی اور اللہ کے منکر بھی، مگر کہیں روشنی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، مغرب میں ہے. مغرب زتو بے گانا اور مشرق ہما افسانہ. سمجھ، یہ ہماری ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. اور یہ قرآن جو ہے یہ مومنوں کی تعریف کیا بتاتا ہے، ایمان کی کنوکشن کی تعریف کیا بتاتا ہے. یہ ذرا آیت ہے 25/73، بڑی امیزنگ ہے. ہاں ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا. ٹھیک ہے جی، بیسے بہرے. جب اور تو چھوڑے، مومن کی نشانی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب ایون قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے تو اس کے اوپر ایسے جو ہے تو بے گونگے اور بہرے بن کے نہیں ٹوٹ پڑتے، بلکہ عقل و فہم سے ایمان لاتے ہیں. یہ بھی، اور رسول بھی ایمان لاتا ہے یار. ٹھیک ہے، آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، اور مومن بھی وہی. اور محدود عقل انسانی جی ہے. عقل تو محدود ہے، وہ شر اور خیر میں کیا تمیز کر سکتی ہے. یہ تو اللہ کا قانون سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے. ٹھیک ہے جی، زبردست قسم کی. یہ 2/216. وہ آسان تکرو شیم و خیر الکم و آسان تحبو شیم و شر الکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. حق اور باطل کا فیصلہ وہی خدا بندی سے ہو سکتا ہے. انسانی عقل ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو پسند، ایک چیز ناپسند اور وہ آپ کے لیے خیر ہو. دیکھیں شر اور خیر کا ایبسولوٹ ٹروتھ کا، ایبسولوٹ خیر کا قرآن بتا رہا ہے. وسان طیب شیم و شر الکم. ہو سکتی چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے شر. ٹھیک، تو کیا کیا جائے پھر جی؟ قرآن کیا کہتا ہے جی؟ عقل کو وہی کے تابع کر دو، یہ کہتا ہے نا قرآن جی. جی ہاں، لیکن انسانی بلوغت کا اعلان ہے یہ قرآن جو ہے. پہلا انقلاب کہ اس نے انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کیا. حیوانوں کے اندر الہام ہوتا ہے، ان کو غلط اور صحیح کی تمیز دی ہوئی ہوتی ہے. انسانوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، کو بالکل کلین سلیٹ کی طرح انسان ہوتے ہیں. ان کو یہ چیز وحی کی شکل انبیاء کے ذریعے آبجیکٹیولی ملتی تھی، باہر سے ملتی تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر ختم ہوگی. اس کے بعد دوسرا انقلاب عظیم کیا ہے کہ اس غلط اور صحیح کی تمیز کے لیے شخصیتوں پر انحصار ہوتا تھا. وہی ہوتی نہیں تھی جو اسے صحیح راستے پر چلائے، چنانچہ اسے صحیح راستے پر چارٹ دے کر انسان کو درمیان سے نکال دیا گیا قرآن کی شکل میں. کیونکہ اب یہ بچہ جوان ہو گیا، اب وہ باپ کی انگلی پکڑ کر نہیں چلے گا. جوان ہو کر اسے انگلی پکڑنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. یہ تو انسانیت کی توہین ہے کہ بلوغ کے بعد بھی اس کو بچہ سمجھا جائے. یہ تو طفلانہ پن ہے. عقل و فکر کی روح سے فیصلہ کرنے میں بڑی کاوش درکار ہے. بچے میں تو اس کی استعداد نہیں ہوتی، اور دوسرا اس میں ڈیپینڈیبلٹی لی ہوتی ہے. اب جوان ہو کر اپنے فیصلے آپ کرتا ہے. یہ ہے وہ ذمہ داری جس سے انسان بھاگتا ہے. دوراہے پر کھڑا ہو کر غلط اور صحیح کا راستے کا فیصلہ کرنا یہ بڑی ذمہ داری چاہتا ہے. یہ سائن پوسٹ چاہتا ہے کہ یہ چیز ایک راہ رو کو ساتھ لیا جائے جو اسے یہاں سے وہاں لیے چلا جائے. دراصل
وہ دوسرے پر ذمہ داری ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن کی آیتیں ہیں 2:17 سورہ کی. وما من الناس ان یؤمنوا ذا جام الہدا الا ان قالوا وبس اللہ بشر رسولا کل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین ہاں لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. ٹھیک ہے. اب دیکھو انسان اس بلوغت کے دور میں داخل ہو گیا، اب ساری ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے، تو اس نے آپ پر ذمہ داریاں ڈال، زندگی کے رہنما اصول دے دی، تفصیلات نہیں دی. تفصیلات تو بچوں کے لیے چاہیے، بالغ کو نہیں چاہیے. انسان کو بچوں کی سطح پر رکھنا مذہب پیشوائیت کے فائدے میں ہے. ہر بات میں کے محتاج رہیں. ہم تو ہدن دیتے رہے مگر یہ کرامات مانگتا رہا. ہم تو اس کی عقل فکر کو اپیل کرتے رہے، ہاں جی، مگر یہ اپنے جذبات کی تسکین چاہتا ہے. یہ وہ چیز جو کی آیت ہے نا، یہ کہہ رہا ہے ہاں یہ کون سی چیز بانے آ جاتی ہے انسان کی کہ ہدایت دینے کے بعد بھی اتنے رسول بھیجے، وارننگ دیتے رہے ہیں ان کو، لیکن یہ کہتے نہیں اوپر سے کوئی فرشتے آئیں جلوں میں اور وہ جو ہے تو اس کے ساتھ ہوں تو تب ہم مانیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر زمین میں ملائکہ رہتے تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہے تو ملائکہ رسول بھیجتے نا. اب انسانوں کو تو انسانی رسول بھیجتے. ٹھیک ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ وہ جن الگ ہے اور وہ انسان الگ ہیں، تو جنوں کے لیے تو الگ رسول ہونا چاہیے نا، اگر جن الگ اسپیشلی ہے. یہاں سے ان کا آرگومنٹ غلط ہو جاتا ہے. اب وہی کے سلسلے میں انسان کا عہد طفولیت بھی قرآن نے ڈسکس کیا ہے جی. جگہ جگہ کچھ اشارات ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب تک بچہ نابالغ رہتا ہے انگلی پکڑ کر چلانے والا آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے. انگلی چھوٹ جائے تو بچہ رونے لگتا ہے. جب ساتھی آگے چلا جائے تو بچہ حیران ششدر رہ جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. نہ وہ انسانی کو ہدایت تو خارج سے دی، لیکن وہ عہد طفولیت سے چلا آ رہا تھا. بچہ تھا، قدم قدم پر نبی، ہر قوم میں نبی، ہر کریے میں رسول، انگلی پکڑ کر چلا رہے ہیں. ذرا بہکا تو پکڑ کے چلانے والا ایک اور آ گیا. انسان جامد تو نہیں ہے، یہ تو بالغ ہوتا چلا جا رہا تھا. بچہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر ارتقائی منازل طے کر کے بلوغت کی منزل تک پہنچ رہا تھا. اب وہی بچہ جب جوان ہو جائے تو پھر ذرا ہر کلی میں اس کی انگلی پکڑ کر دکھائیے، شرما کر انگلی جھٹک دے گا. پھر راستے پر نشانات راہ کی ضرورت تو ابھی پڑے گی، چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے. اگر دوراہے پر سائن پوسٹ نہ ہو تو پھر وہ مکانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھول بھلائیوں میں گم ہو جائیں. یعنی اب انسانیت بلوغت تو کہاں پہنچی، اب مستقل سائن پوسٹ اللہ نے لگا دی ہیں، اور ایسے لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64. اب ان نشانات راہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بارش اور طوفان سے بھی یہ نشانات نہیں مٹیں گے. کیوں نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون 15/9. اب ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت ان نشانوں کو مٹا نہیں سکتی. اب دوسرا انقلاب کائنات میں کون سا ہوا جی؟ ہاں، ختم نبوت، انسانیت کے بالغ ہونے کا اعلان ہے. یہ ختم نبوت قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ایسے محفوظ سائن پوسٹ لگا دیے ہیں، یہ نہ بجھ سکتے نہ گر سکتے ہیں. کہا اب انگلی پکڑ کر چلانے کی ضرورت نہیں رہی. یہ تو شرف انسانیت کا تقاضا تھا کہ وہاں نبوت ختم ہو جاتی، انسانیت بالغ ہو گئی. اب اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اب تم بالغ ہو گئے ہو، تم خود راستہ چل سکتے ہو، اب تمہیں انگلی پکڑ کر چلانے والے کی ضرورت نہیں. ختم نبوت تو شرف انسانیت کی ایک دلیل ہے. مجدد، امام، مہدی، یہ جھوٹے نبی، ان کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ عقیدہ تو اس قرآن انقلاب کے خلاف ہے. یہ عقیدہ کہ اس کے بعد انگلی پکڑ کر چلانے والا پھر آئے گا، شرف انسانیت کی تذلیل ہے. پہلے انقلاب کے صاحب اختیار و ارادہ بنایا، اب دوسرا عظیم انقلاب کہ اتنے عرصے سے ایک ہی روش پر انسان چلے آ رہے ہیں. انبیاء ایک کے بعد دوسرا تیسرا آتے رہے، ہر قوم، ہر قریہ، ہر ملک ان کے بچے کی بلوغت کے لیے تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو بڑی زیادتی ہوتی. اگر اس کو قیامت تک ایسا رکھتا کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہ رہتا. یہ تو قیامت للناس ہے، یہ قرآن آیا ہے تاکہ انسانیت اپنے قدم پر کھڑی ہو جائے، کوئی فرد یا قوم کسی دوسرے فرد یا قوم کو محتاج نہ رہے. اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو نو انسانی کا بالغ ہونے کا وقت ہی نہ آتا. بچہ اب بالغ ہو گیا ہے، انسانیت اب کھڑی ہو گئی ہے. بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ سلسلہ جاری رکھتا، بچہ شرف انسانیت سے عاری ہو جاتا. یہاں آنے کے بعد کہہ دیا اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر 18/29. اب فمن شاء جو ہے کی بجائے آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں جی، کتاب ہاتھ میں، اپنے اختیار و ارادے سے انکاری ہو گئے.
کوئی راستہ بتانے والا آئے گا تو پھر چلیں گے، انتظار کریں، ساری قومیں آنے والے کا انتظار کریں، ہندو، بدھ مت، ٹھیک ہے جی، عیسائی، ٹھیک ہے، اور ہم مہدی کا انتظار کریں، ہم اس کے ماننے والے بھی انتظار میں ہیں، جس نے کہا تھا کہ اب انسانیت بالغ ہو گئی، کسی کی انگلی پکڑنے کی ضرورت نہیں، وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا 6/115۔ کہا اب انتظار مت کرو، کہنے والا چلا گیا۔ یہ قرآن دینے کے بعد اور جن کو یہ تعلیم دی گئی تھی وہ اس انتظار میں کھڑے ہیں، اور زندگی بھر انتظار کرنے والی قومیں سوئی رہتی ہیں عمل سے بیگانہ ہو کر ذلت کی پستیوں میں۔ اب جنہوں نے یہ مذہب چھوڑا، کسے ہی ختم کر دیا، کسی کے انتظار میں رہنے کے بجائے غلط راستہ ہی صحیح راستہ تو مل جائے گا۔ قرآن نے کہا تھا، یاد رکھو، بیٹھا رہنے والا کبھی چلنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، غلط ہی صحیح، چل تو پڑو۔ اب یہ سارے اس انتظار میں ہیں کہ وہ آنے والا آ کر جگا دے گا، ٹھیک ہے۔ مذہب اور دین میں یہ ہے بنیادی فرق جی، یہ ہے مذہب کی تفسیر۔ ایک مقام پر کھڑا ہے سوائے اس کے کہ اس کے نام یا الفاظ بدلے ہوئے ہیں، جبکہ دین نے انسان کو بالغ قرار دیا ہے، صاحب اختیار و ارادہ۔ اب اس کی کوئی فطرت ہی نہیں ہے، اسے مستقل رہنمائی دے کر آزادی دے دی گئی ہے، ان میں سے جو راستہ چاہے اختیار کرے، ٹھیک ہے غلطیاں بھی کرے گا غلط راستے پر چل کر، لیکن اس کا جو شرف انسانیت ہے اس سے محروم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک آیت ہے، اس کا یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، میں یہاں پہ اب اس آدم سے یہ کہا گیا کہ وہی کی رہنمائی نہ چھوڑنا، وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا 20/115۔ اصل بات یہ کہ اس میں عزم کی پختگی نہیں ہے، یہ کمزوری اس میں جو ایمان سے رفع ہو سکتی تھی، یعنی قصہ آدم سے شروع کیا کہ ابتدا تھی، اب یہ جو وہی آئی ہے تو اس کی انتہا ہے، بات تو وہیں سے شروع کی تھی، یعنی انسانی اختیار و ارادہ ہے وہی اور انبیاء کی، ٹھیک ہے جی۔ ضرورت اس لیے پڑی کہ آدم کی سرگزشت میں ملاحظہ کریں نا، ہمیں اسے رہنمائی دی، اس نے عہد کر لیا، ہم اس آدم کی اولاد ہیں، فنسیہ، اس نے اس عہد کو ترک کر دیا، یعنی مسیحیت سے مراسر کشی، عہد و اقرار کے بعد تو عزم کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، 41 سورہ ہے، 2 آیات ہیں جی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دیکھ رہے ہیں آپ مشورہ کر رہے ہیں، ایک ہی لیول ہے مومنوں کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں انا بشر مثلکم ہے نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ 3/159، ٹھیک ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 46/35۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، دیکھ رہے ہیں، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کون ہوں گے خوش بخت، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یشاء اللہ، تم وہی چاہو جو قانون خداوندی کا منشا ہے، جو قرآن کا منشا ہے، موجودہ زندگی بھی خوشگوار اور مستقبل بھی خوشگوار۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نظریات کی دنیا میں رد و بدل جو ہے وہ انسانی عقل کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جتنے بھی آپ کے تراجم و تفاسیر ہیں وہ آج کام نہیں دیتی، کچھ اسٹیگنٹ ہیں، کھڑی ہیں، بدبو آ رہی ہے، تعفن زدہ ہیں، تو ساری ڈسٹ بن میں ڈال دینی چاہیے۔ اس زمانے میں علم انسانی اتنا بلندی نہیں ہوتا پہلے، نہیں ان کی اتنی ذہنی سطح تھی ان لوگوں کی، وہ اس کے مطابق ہی بیان کر سکتے تھے۔ اب یہ سراسر غلط ہوگا کہ علم انسانی تو بلند ہو جائے اور ہم اسی کے پابند رہیں، جو اس علمی سطح کے اوپر ان لوگوں نے کہا تھا۔ وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ جو کچھ یہ مورس بکائے لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں آج کہوں گا وہ نظریات ہوں گے، مسلمات پراری نہیں۔ اس سلسلے میں 2 چیزیں، ایک تو نظریات تھیوری، دوسرے یہ نظریہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا تو ایک وقت میں جا کر پائے ثبوت کو پہنچ جاتا ہے۔ جو چیزیں ابھی نظریات کی دنیا میں ان کو مسلمات نہیں کہوں گا، قرآن ان نظریات سے آگے جاتا ہے، ان کو تو میں ابھی ٹچ ہی نہیں کروں گا، میں صرف وہ چیزیں لوں گا جو ہمارے ہاں سائنٹیفک علوم میں ثابت ہو چکی، کلیے کی حیثیت اختیار کر چکی۔ آج کے دور کی جو ترجمے کرنے والے یہ مفسر ہیں وہ انہی سے بندھے ہوئے چلے آ رہے ہیں جو پہلے دور کے کرنے والوں نے کیا تھا۔ دیکھ رہے غلطی اس دور میں، جب ابھی علم